آج ہم بات کریں گے اس مبارک رات کے بارے میں جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب برات مغفرت کی رات، رحمت کی رات اور نجات کی رات، بہت قیمتی رات ہے جس میں بخشش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ رات جس میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ آئیے جانتے ہیں شب برات کی معنی و مفہوم اور فضیلت، تاکہ ہم اس کے کسی بھی لمحے کو ضائع نہ کریں۔ یہ بات ہے 15 شعبان کی۔ اسے عرف عام میں شب برات کہتے ہیں۔ شب کے معنی فارسی میں رات کے ہیں اور برات عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بری ہونے اور نجات پانے کے ہیں۔ چونکہ اس رات رحمت خداوندی کے طفیل لاتعداد انسان دوزخ سے نجات پاتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اس شب کی بڑی فضیلت اور خصوصیات ذکر کی گئی ہیں۔ لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سے زیادہ کوئی رات افضل نہیں ہے۔ اس رات کے کئی نام ہیں: لیلۃ المبارکہ، برکتوں والی رات، لیلۃ الرحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کی رات، لیلۃ الصق، دستاویزات والی رات، لیلۃ البراء، دوزخ سے چھٹکارا ملنے اور بری ہونے والی رات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شب میں یہ ہوتا ہے کہ اس سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں اور جتنے بھی مرنے والے ہوتے ہیں وہ سب اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں سب بندوں کے اعمال اور سارے سال کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اسی رات میں لوگوں کی مقررہ روزی بھی اترتی ہے۔ حضرت عطار بن یسار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے تو خدا کی طرف سے ایک فہرست ملک الموت کو دی جاتی ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ جن جن لوگوں کا نام اس فہرست میں درج ہے ان کی روحوں کو قبض کرنا۔ کوئی بندہ تو باغوں میں درخت لگا رہا ہوتا ہے، تو کوئی شادی کر رہا ہوتا ہے، کوئی تعمیر میں مصروف ہوتا ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان بن محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ساکنان ارض کی عمریں ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک طے کی جاتی ہیں، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے، اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ شعب الایمان والیوم 3 صفحہ نمبر 481 میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں؟ ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا، کوئی طلب کرنے والا تو میں اسے عطا کروں؟ اس وقت خدا سے جو کچھ بھی مانگا جائے وہ اسے ملتا ہے۔ شعب الایمان والیوم 3 صفحہ نمبر 382 میں امام بہقی رحمۃ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو رات کو نماز پڑھو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ غروب شمس سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے تک اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر رہتے ہیں اور فرماتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے نجات دوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1969 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں نفلی روزے اتنی کثرت سے رکھتے تھے کہ ہم کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میرے گھر تشریف لائے۔ اس رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میرے ہاں قیام کرنے کی باری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے، ابھی پورا آرام نہیں فرمایا کہ اٹھے، اپنے کپڑے پہنے اور چل دیے۔
مجھے اندیشہ ہوا اور میں نے سمجھا کہ اپنی کسی دوسری بیوی کے یہاں تشریف لے گئے ہیں۔ میں بھی پیچھے چل پڑی۔ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں، عورتوں اور شہداء کے لیے دعائے مغفرت کر رہے تھے۔ میں نے اپنے دل میں کہا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی حاجت میں ہیں اور میں اپنی حاجت میں ہوں۔ میں واپس اپنے حجرے میں آ گئی۔ میرا سانس پھول رہا تھا۔ میرے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے اور پوچھا، اے عائشہ تیرا سانس کیوں چڑھ رہا ہے؟ میں نے پورا واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تم ڈر رہی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، یہ 15ویں شعبان کی رات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ یاد رہے بنو کلب قبیلہ کے پاس سب سے زیادہ بکریاں ہوا کرتی تھیں، لیکن مشرک، کینہ پرور، رشتہ کاٹنے والے، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے، والدین کی نافرمانی کرنے والے، شراب پینے والے کو معاف نہیں کیا جاتا جب تک کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں اس رات میں قیام کروں؟ میں نے کہا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ رات میں لمبا سجدہ کیا، حتیٰ کہ میں نے گمان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض ہو گئی ہے۔ میں نے آپ علیہ السلام کے پاؤں کو چھوا تو آپ علیہ السلام نے حرکت کی تو مجھے خوشی محسوس ہوئی۔ یہ رات گناہوں سے توبہ کی، دعاؤں کی قبولیت کی اور دلوں کو صاف کرنے کی رات ہے۔ یہ ایک بابرکت موقع ہے۔ اس رات میں چاہیے کہ نفل نماز ادا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، استغفار اور درود شریف پڑھیں، سچی توبہ کریں، دلوں سے کینہ اور بغض نکال دیں۔ اللہ ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔